عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں مشتاق نانڈلا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نانڈلا لا انسٹرکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کو تذیرات پاکستان پڑھا رہا ہوں، جس کے سابقہ لیکچر نمبر 4 میں ہم تذیرات پاکستان کے چیپٹر نمبر 2 بعنوان عمومی تشریحات کے دفعہ نمبر 29 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دفعہ نمبر 30 سے لے کر 39 تک پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو توجہ سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ قوانین کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے اس سے مستفید ہو سکیں۔ گھنٹی کے نشان کو پریس کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 30، قیمتی کفالت یا کفالت المال کیا ہے۔ قیمتی کفالت یا کفالت المال سے مراد وہ دستاویز ہے جو ایسی دستاویز سمجھی جانے کی حیثیت رکھتی ہو جس کے ذریعے سے کوئی قانونی حق پیدا کیا جائے یا بڑھایا جائے یا منتقل کیا جائے یا زائل کیا جائے یا مقید کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، یا جس کے ذریعے سے کوئی شخص یہ اقرار کرے کہ وہ قانوناً ذمہ دار ہے یا فلاں قانونی حق نہیں رکھتا۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 31، یعنی وصیت کیا ہے۔ الفاظ وصیت کسی قسم کی وصیتی دستاویز کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 32، افعال کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ میں ناجائز ترک افعال بھی شامل ہیں۔ مجموعہ قوانین حاضر کے ہر حصہ میں ما سوائے جبکہ متن سے اس کے برعکس نیت کا اظہار ہوتا ہو یا وہ الفاظ جو مرتکب شدہ افعال کی طرف اشارہ کرتے ہیں ناجائز ترک افعال بھی وسعت رکھتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 33، یعنی فعل یا ترک فعل کیا ہے۔ لفظ فعل سلسلہ افعال پر بحیثیت فعل واحد ظاہر کرتا ہے، جبکہ لفظ ترک فعل سلسلہ ترک افعال پر بحیثیت واحد ترک فعل پر بھی وسعت رکھتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 34، مشترک ارادہ کی تکمیل میں ارتکاب جرم کیا ہے۔ جب کئی اشخاص، دو یا دو سے زیادہ اشخاص کسی مجرمانہ فعل کا ارتکاب مشترک ارادہ کی تکمیل میں کریں تو ان میں سے ہر ایک شخص اس فعل کی نسبت اسی طرح قصوروار ہوگا گویا کہ اس نے اکیلے ہی اس فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 35، کوئی مذکورہ فعل اس وجہ سے مجرمانہ ہو کہ اس کا ارتکاب مجرمانہ علم یا نیت سے کیا گیا ہے۔ جب کبھی کوئی فعل جو صرف اس وجہ سے مجرمانہ ہو کہ اس کا ارتکاب مجرمانہ علم یا نیت سے کیا گیا ہو، ارتکاب متعدد اشخاص کریں تو مذکورہ اشخاص میں سے ہر ایک شخص جو مذکورہ علم یا نیت کے ساتھ شریک ہو اس فعل کا اسی طرح ذمہ دار ہے گویا کہ فعل کا ارتکاب مذکورہ نے تن تنہا اسی علم یا نیت کے ساتھ کیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 36، جزوی طور پر فعل یا جزوی طور پر ترک فعل سے پیدا شدہ اثر۔ جب کبھی کسی فعل یا ترک فعل کے ذریعے کوئی خاص اثر پیدا کرنا یا مذکورہ اثر پیدا کرنے کی کوشش کرنا جرم ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مذکورہ اثر جزوی طور پر فعل یا جزوی طور پر ترک فعل سے پیدا کرنا ہی ایک جرم ہے۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 37، کسی جرم کو تشکیل دینے والے مختلف افعال میں سے کسی ایک کے ارتکاب کے ذریعے تعاون کرنا۔ جب کسی جرم کا ارتکاب مختلف افعال کے ذریعے کیا جائے جو کوئی بھی عمدن خواہ تنہا یا کسی دوسرے شخص کی شرکت میں مذکورہ افعال میں سے کوئی ایک فعل کر کے مذکورہ جرم کے ارتکاب میں تعاون کرے تو وہ مذکورہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 38، مجرمانہ فعل میں شامل اشخاص مختلف جرائم کے مجرم ہو سکتے ہیں۔ جبکہ بہت سے اشخاص کسی مجرمانہ فعل کے ارتکاب میں مصروف ہوں
یا اس میں شامل ہوں تو وہ مذکورہ فعل کے ذریعے مختلف جرائم میں مجرم ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے دفعہ نمبر 39، بالارادہ کیا ہے؟ جب کوئی شخص کسی نتیجہ کو ان وسائل سے پیدا کرے جن کے ذریعے سے اس نتیجہ کا پیدا کرنا یا اس کی نیت میں ہو، یا ان وسائل سے جن کے کام میں لانے کے وقت وہ شخص جانتا ہو یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ ان سے اس نتیجے کے پیدا ہونے کا احتمال ہو، تو کہا جائے گا شخص مذکور نے اس نتیجے کو بالارادہ پیدا کیا۔